مفتی سلمان اظہری صاحب کو گرفتار کیا گیا اور انہوں نے شیر کا لفظ بدلا. شیر کا لفظ بولے تو وہ جنگل کے شیر کا نہیں. شعر شین عین را شعر شین یا را شیر وہ جنگل کا شیر. انہوں نے وہ شیر تو میں بھی کئی جگہ پر پڑھا ہوں الحمدللہ. انہوں نے اس شیر کا ایک لفظ بدلا. ان کو چاہیے تھا کہ جب انہوں نے وہ لفظ جہاں استعمال کیا تو اس کے مقابلے میں کتوں کے مقابلے میں شیر کا لفظ لے کر آتے تو پھر کوئی بات نہیں. کتوں کا وقت ہے، شیروں کا دور آئے گا. یہ کہہ دینا تھا تو ان سے کچھ بھول ہوئی کیا ہوئی ہو جاتی ہے، اسے کیا کریں گے. پھر ان پر مقدمے دائر ہوئے، گرفتاری ہوئی. چلو کسی کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے تو ہمارا دستور اسے بھی گرفتار کرنے کا حکم دیتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک مولانا نے تقریر میں ایک لفظ کا استعمال کیا، حکومت نے ان کو گرفتار کیا. اب میں بتاؤں کتنے سامنے والے اسلام کے خلاف کتوں کی طرح بھوکتے، حکومت ان کو گرفتار کیوں نہیں کرتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کا انصاف کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ملک کے انصاف کے ترازو کے پلڑے اونچ نیچ ہو رہے ہیں. غلطی جو بھی کرے اسے سزا ضرور دو. مذہب کو رکھ کر گرفتار کرنا، مذہب کو سامنے رکھ کر معاف کرنا، یہ انصاف کے کمزور ہونے کی مضبوط علامت ہے، مضبوط علامت. کتنے نام نہاد پنڈت، اصلی پنڈت نہیں، اصلی سوامی نہیں، نام نہاد پنڈت اپنے سند اور سرٹیفکیٹ اور ڈگری کے مطابق کپڑے پہن لیے، لیکن حقیقت میں وہ نہ سوامی ہے نہ پنڈت ہے. اور ان کے کیسے کیسے بیانات آتے ہیں، ان کو حکومتیں کیوں گرفتار نہیں کرتی؟ جواب دو مجھے. گجرات کی حکومت جواب دے، یو پی کی حکومت جواب دے، ملک کی حکومت جواب دے. مسجدوں کو دہشت گردی کے اڈے کہتے ہیں، ہم نے کبھی مندروں کو دہشت گردی کے اڈا کہا؟ پورے ملک سے خطاب کبھی کبھی مولانا ارشد مدنی کا ہوتا ہے، مولانا سجاد نعمانی کا ہوتا ہے، مولانا محمود مدنی کا ہوتا ہے، محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہ کا ہوتا ہے. کوئی ایک جملہ بتاؤ جس میں کوئی ایک بیان بتاؤ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مندریں دہشت گردی کے اڈے ہیں، آشرمائیں دہشت گردی کے اڈے ہیں. لیکن ہم 200 نام نہاد پنڈتوں کو بتائیں گے. نام نہاد ایک لفظ ہے جو گرامر سے تعلق رکھتا ہے، تقریری اصول سے تعلق رکھتا ہے، جواب کے قوانین سے تعلق رکھتا ہے. ہم 200 پنڈتوں کو بتائیں گے، 200 نام نہاد سوامیوں کو بتائیں گے. ان کی زبان سے نہ گیتا کی باتیں آتی ہیں، ان کے زبان سے نہ مہابھارت کی باتیں آتی ہے، ان کے زبان سے نہ ویدوں کی باتیں آتی ہے. صرف اور صرف ان کا جینا اور مرنا اسلام کے خلاف کا منشا بن چکا ہے. وہ بیٹھتے ہیں تو اسلام کے خلاف، اٹھتے ہیں تو اسلام کے خلاف. ان کا مشن مسجدوں کے خلاف، ان کا مشن مدرسوں کے خلاف، ان کا مشن حیا کے خلاف، ان کا مشن نقاب حجاب کے خلاف ہوتا ہے. ایسے دہشت گردوں کو ریاستی حکومتیں کیوں گرفتار نہیں کرتی؟ اس سوال کا جواب دیں. میرے اس سوال
اگر آپ دہشت گرد کرتے ہیں تو کر لیجئے، لیکن جواب دیں میں اس ناپاک نام نہاد پنڈت کا نام تک لینا نہیں چاہتا، مجھے ڈر ہے کہ اس کا نام لوں تو میری زبان گندی ہو جائے گی۔ وہ بارہا کہتا ہے ہمارے پوتر قرآن کے بارے میں گندی کتاب۔ کیا یہ باتیں ریاستی سی ایم او کو سنی ہی نہیں دیتی؟ قرآن کو گندی کتاب کہتا ہے۔ اب ہم کو کہنا پڑتا ہے، تمہارے سوال کا جب ہم جواب دیتے ہیں تو قانون میرا ساتھ دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تمہاری لاٹھیاں ظلم کے مطابق اٹھتی ہیں تو ہم مجبور ہیں، تمہارا قلم ظلم کے موافق چلتا ہے تو ہم مجبور ہیں، تمہاری گولیاں مظلوم کی طرف چلتی ہیں تو ہم مظلوم ہیں، لیکن جب جواب ہوتا ہے تو قانون ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ قرآن پاک کو گندی کتاب کہتے ہیں، پکڑنا چاہیے۔ جب کتوں کا وقت ہے، ہمارا دور آئے گا، اس لفظ کو پورے مذہب پر ڈال کر ملک کے امن اور شانتی کو خراب کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں تو اس ملک میں صرف ہندو مذہب والے ہی نہیں، اس ملک کا ایک اٹوٹ حصہ مسلمان بھی ہیں۔ اگر قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کو گندی کتاب کہتا ہے، اس پر قانون کیوں نہیں چلتا؟ اسے پولیس کیوں گرفتار نہیں کرتی؟ جب قرآن پاک کو گندی کتاب کہتا ہے تو اس کا معنی کیا؟ ملک کے 30 کروڑ مسلمانوں کا دل ٹوٹتا ہے۔ کیا اس کا لحاظ سرکار نہیں کرتی؟ کیا اس کا لحاظ ریاستی حکومتیں نہیں کرتی؟ یہ قانون بنا دو، کوئی مذہبی کتاب کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا، کوئی مذہب کے خلاف میں کچھ نہیں کہے گا، نہ سوال نہ جواب، کوئی کسی دھرم کو کچھ نہیں کہے گا۔ ارے ہم نے آج تک سیتا اماں کے شان میں گستاخی نہیں کی، ہم نے آج تک رام جی کے بارے میں گستاخی نہیں کی، ہم نے آج تک ہنومان کے خلاف، لیکن اسی مذہب کے کچھ لوگ جن کا ان کے مذہب سے بھی تعلق نہیں ہے، ہمارے پیارے نبی، ہمارے پوتر نبی، ہمارے صاف نبی، ہمارے سچے نبی، ہمارے اچھے نبی، گوگل کی دنیا میں جاؤ، ٹائپ کرو دنیا کا سب سے سچا انسان کون ہے، نام آئے گا محمد۔ دنیا کا سب سے پیارا انسان کون ہے، نام آئے گا محمد۔ دنیا کا سب سے بااخلاق انسان کون ہے، نام آئے گا محمد۔ جاؤ امریکہ کا سیر کر کے آؤ، یورپی ممالک کا دورہ کر کے آؤ، ایک عیسائی نے دنیا کے 100 مقدس انسانوں کی ہسٹری کو جمع کرتا ہے، سب کی زندگی پر ریسرچ کر کے پہلا نمبر دیتا ہے۔ وہ پہلا نمبر کون اور نہیں، وہ میرا اور آپ کا نبی محمد الرسول اللہ۔ اور یہ بھی میں کہتا ہوں، وہ عیسائی The 100 کتاب لکھ کر پہلا نام میرے نبی کو دیتا ہے، پہلا نمبر میرے نبی کو دیتا ہے، اس سے میرے نبی کی فضیلت بڑھتی نہیں، اس سے کئی دور میرے نبی کا مقام ہے۔ اس نبی کے شان میں گستاخی کی ہے، آج بھی کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں۔ اس کی 11 شادیوں کی زندگی کو اٹھا کر میرے آقا کی زندگی پر کتنا مذاق کر رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن اسی لیے کسی نے بہت اچھا جملہ کہا، جواب دینے کا جب وقت نہ ہو تو نہ دو، وقت جواب دے گا۔ جواب دینے کا جب مناسب وقت نہ ہو تو جواب نہ دو، وقت جواب دے گا۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ذخیرہ ہے، میرے موبائل میں کتابوں کا انبار ہے، اور حالات بھی میں نے اسے نوٹ کر کے رکھا ہوں تاکہ وقت آنے، لیکن
زندگی اور میرے نبی کے شان میں کتنی گستاخیاں کر رہے ہیں. اس ملک کا سب سے زیادہ صبر کرنے والا مذہب اگر کوئی ہے وہ مسلمان ہے. مسلمان قرآن کے بارے میں اتنی گندی باتیں آج بھی کر رہے ہیں اور حکومتیں کیوں نہیں کرتی. اور ایک وجہ بھی ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. خدا میرے ذہن میں بات محفوظ رکھے. میرے قرآن پر، آسمان سے اترنے والی کتاب پر، ہر کتاب کے لکھنے والے کا نام کتاب کے اندر ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کے ادھر کا صفحہ اٹھا کر دیکھو کہ ادھر کا صفحہ اٹھا کر دیکھو کون کتاب لکھا، اس کا نام نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے. میری بات کو بڑی گہرائی میں جا کر سمجھو میرے پیارو. اندھے بن کر رہنے کا زمانہ نہیں ہے، نادان بن کر رہنے کا زمانہ نہیں ہے. ہماری وضاحتیں بھی سمجھو، ہمارے اشارے بھی سمجھو. ہر کتاب کے پہلے اٹے میں یا پہلے صفحے میں کتاب لکھنے والے کا نام ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کا پہلا اٹا اٹھا کر دیکھو، صفحہ اٹھا کر دیکھو، القرآن الکریم، القرآن العظیم. القرآن تو لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ قرآن کی پرنٹنگ کہاں ہوئی؟ وہ جو لکھی ہوئی ہوتی ہے. کتاب لکھنے والے کا نام نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کتاب لکھی نہیں گئی، یہ تو خود ایشور اور اللہ کے ذات سے نکلی ہوئی کتاب ہے.